اٹس آل اباؤٹ کہ ہم دیکھ لیں کہ یار میں کہاں ہوں, میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں, ہاؤ از مائی لو اینڈ مائی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں, میری چیریٹی کتنی ہے. لیٹس کم ٹو چیریٹی. قیامت کے دن جو چیز سائے کا بندوبست کرے گی, اللہ کے غیظ و غضب کو جو مٹاتی ہے, جو چیز پل صراط پہ مدد کرے گی, جو چیز نور کا بندوبست کرے گی, وہ یہ مال ہی تو ہے, وہ یہ چیریٹی ہی تو ہے. لوگ اثر علم کیوں سیکھتے ہیں کہ میں بحث کروں گا, میں فلاں کو غلط پروف کروں گا, میں خود بڑا, لوگ کہیں گے کہ کیا نالج اس بندے کے پاس. جو شخص اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے نا, وہ جاہل ہے سب سے پہلے تو. ہماری ورشپ صرف نماز, تہجد, قرآن نہیں ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی ہماری ورشپ ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق, کردار, معاملات, یہ ہماری ورشپ ہے. ایک میں حدیث بتاؤں, جو شخص دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا, بس کوئی ہے جو کرنے والا, کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت, وہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑھو, دوڑ لگاؤ, سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض, ریس ٹورڈز دا جنہ, جس کا جو ایکسپینس ہے, جس کا جو واسٹنس ہے, وہ زمین و آسمان کے برابر ہے, جو لوگوں کے لیے, متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. ہمیں سے کون ہے جو ریس لگاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جیسے کہ اس نے 10 سلیوز کو آزاد کر دیا, ایز اے فی فریڈ 10 سلیوز. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کو اس دن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں شام تک. He will be protected and no one will exceed him in doing good deeds or excellent deeds except someone who has recited more of these words than him. کتنی بشارتیں ہیں. 10 غلام آزاد کرنا کوئی آسان ہے؟ 100 نیکیاں نام اعمال میں, 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور کوئی بھی انسان کائنات میں اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا ایکسیپٹ اس بندے کے جس نے یہ ذکر 10 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا, بلکہ 100 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا. ہمیں کتنا مہینے ہو گئے ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے, یا ہمیں کتنے سال ہو گئے انفارچونیٹلی ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے. اینڈ دیز سیشنز آر آل اباؤٹ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیں, سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل کھڑے ہو جائیں. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم دیکھ لیں کہ یار میں کہاں ہوں, میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں, ہاؤ از مائی لو اینڈ مائی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں, میری چیریٹی کتنی ہے. لیٹس کم ٹو چیریٹی. اللہ رب العزہ فرماتے ہیں جل وعلا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم تب تک جنت کو نہیں پا سکو گے, البر جو ہے نا وہ جنت ہے, نہیں پا سکتے ہو جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سنا مسجد نبی کے بالکل سامنے والا بیروحا کا باغ اللہ کے نبی کو آ کے دے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو یہ باغ دیتا ہوں, میں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرتا ہوں, اور آئی ایکسپیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو گیو می جنہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مال رابح, ذالک مال رابح. واٹ اے بیوٹیفل ڈیل یو ہیو میڈ. کیا کمال کی انویسٹمنٹ کی ہے تم نے. دس از واٹ انویسٹمنٹ از لائک. اور فرمایا کہ نہیں, اپنے خاندان والوں میں, اپنے ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو. یہ عمل تھا ان کا. کچھ بھی سنا, عمل والے لوگ تھے, ہم لوگ باتوں والے لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اٹ از مور بلیوڈ ٹو می کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی 1 مہینے تک مدد کروں rather than going to حج every year. اور یہ فرض حج کی بات نہیں کر رہے, نفل حج کی. فرض حج تو سب سے افضل ہے. فرض حج کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نفل حج ہر سال کرنے سے بہتر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بھائی پہ 1 مہینے کے لیے مال خرچ کروں. ایک تو چیریٹی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مسلمان کی مدد اور خدمت. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اپنے دوست کے گھر داخل ہوئے. ان کا نام تھا محمد بن اسامہ ابن زید. وہ بیمار تھے, شدید بیمار تھے, اور اپنے بستر مرگ پہ تھے. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اینڈ ہی واز کرائنگ, بہت رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے فرمایا, یہ بیسیکلی حضرت حسین بن علی کے بیٹے ہیں,
فرمایا کہ محمد ابن اسامہ بن زید کو کہ تم کیوں رو رہے ہو, وائی یو کرائنگ؟ کہتے ہیں میرے اوپر 15,000 دینار کا قرض ہے. دینار کیا بولتے ہیں؟ گولڈ کوائن کو. دینار از گولڈ کوائن. کہتے ہیں میرے پاس 15,000 دینار کا میرے پہ قرض ہے, میں کیا کروں؟ مجھے ڈر ہے کہ میں موت آ جائے مجھے اور میں یہ ادا نہ کر سکوں. علی بن حسین نے کہا کہ ہوا علیہ, اٹ از آن می. یا سلام, یہ کیسے کر لیا؟ دے یوزڈ ٹو نو کہ قیامت کے دن جو چیز سائے کا بندوبست کرے گی, اللہ کے غیظ و غضب کو جو مٹاتی ہے, جو چیز پل صراط پہ مدد کرے گی, جو چیز نور کا بندوبست کرے گی, وہ یہ مال ہی تو ہے, وہ یہ چیریٹی ہی تو ہے. 15,000 دینار کوئی چھوٹے اماؤنٹ ہے. ہوا علیہ, اٹ از آن می, I'll give it. They were not filthy rich people. لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتا. جو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ خرچ کر دیا جائے نا وہ سیف ہو جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی گھر آئے, پوچھا اے عائشہ کیا پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جو قربانی تھی وہ ختم ہو گئی, جو بکرا تھا ایک ران رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا عائشہ سب کچھ رہ گیا ہے, ایک ران ہی بس چلی گئی ہے. واٹ اٹ مینز از کہ تمام جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اصل بچ گیا ہے, لیکن جو یہ ہم نہیں دے سکے وہ بیسیکلی اٹ ہیز لاسٹ, وی ہیو لاسٹ اٹ. دس از واٹ اٹ از. ما نقصت مال من صدقہ, صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا, یہ اللہ کی نبی کی پرومس ہے. پھر ہم کیوں صدقہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وی ڈونٹ ہیو یقین. الصدقہ تو برہان, صدقہ برہان ہے. کس چیز کا, کس چیز کی نشاندہی ہے, ایویڈنس کس چیز کا ہے؟ الیقین, ایمان کی برہان ہے. یہ ایمان کا ایویڈنس ہے. جس شخص کے دل میں ایمان ہے نا قیامت کے دن پہ وہ صدقہ بہت نکالتا ہے, جس کے دل میں نہیں ہے وہ بہت کم نکالتا ہے. اس لیے فرمایا الصدقہ تو برہان. صحابہ کیا کرتے تھے؟ عروہ ابن زبیر, یہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے, اور ان کی جو میٹرنل آنٹی ہیں وہ عائشہ بن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. کہ جب اپنے باغ میں جاتے تو جو فروٹس تھے اور جو مال تھا اسے رائپ کرتے اور اپنے جو ہے نا مال میں وہاں ڈھیر لگا دیتے اپنے جو گارڈن تھا اس میں, اور فرماتے کہ یار دروازے کھول دو باغ کے. تو دروازوں کے گیٹس کو نہ کھول دیا جاتا, اور ہی یوز ٹو لیٹ پیپل انٹر, ایٹ وٹ ایور دے وانٹ, ٹیک وٹ ایور دے وانٹ, اور اسمائل کرتے ہوئے فرماتے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. سورہ کاف کی آیات پڑھتے ہیں, اینڈ یوز ٹو اسمائل کہ تم جتنے بھی آ سکتے ہو آؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو لے جانا لے جاؤ. ہم اکثر کوشچن آتے ہیں کہ صحابی دل سخت ہے, کیا کریں؟ دل بالکل نہ ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی مزہ نہیں آ رہا, آنسو نہیں بہتے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو. تم یہ دو کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی نرمی عطا کرے گا. آج کووڈ-19 کا دور ہے, ہر بندہ ڈرا ہوا ہے, ہر بندے میں خوف ہے. اللہ کی فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کسی سے کرو, صدقے سے کرو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر دنیا کی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن صدقہ نہیں کر رہے. ان کا اپنی بیویوں سے کیا تعلق تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ہی واز میرڈ ٹو ام صالح, اور کہتے ہیں 30 سال گزر گئے ہیں میرا اور میری بیوی کا آج تک کسی ایک ورڈ پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. their taqwa was not outside the house, it was in their nufus, it was in their heart, and it was in their houses as well. انہوں نے واقعی میں تقوی کے مطلب کو سمجھ کے رکھا. فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی سے میرا آج تک ڈسپیوٹ نہیں ہوا. ہاں ہو جاتے ہیں ہر انسان کا, لیکن یہ لوگ کتنے کمال کا اخلاق تھا ان کا کہ اگر کوئی دوسرا شخص ناراض ہو رہا تو خود معاف کر لیا, سوری بول دیا, جانے دیا. اور بیوی کی تربیت کیسی کی ہوئی ہے کہ خود سے اگر ان سے غلطی ہوگی تو انہوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے معافی نہ مانگی تو خود معاف کر دیا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کیونکہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری بیوی ہمیں ڈس اوبے کرتی ہے نا, یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس گناہ کا رزلٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں, اپنے اولاد کی نافرمانی میں, یا اپنے رائڈنگ بیچ کی نافرمانی میں دیکھتے ہیں. ہم تو ایسے نہیں سوچتے. بیوی بات نہیں مان رہی
یا اولاد بات نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں تم کون ہو جو میری بات نہیں مان سکتے، who are you to refuse me. حالانکہ سلف صالحین دیکھتے تھے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے، میری بیوی میرا انکار کر رہی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد میرا انکار کر رہی ہے. ایک اور کوالٹی ان میں، they were easy on people. حدیث میں کیا آتا ہے، give 70 excuses to your brother. اور اگر ہمیں 70 excuses نہ بھی آئیں دل میں تو پھر ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ I don't know the excuse but there is an excuse, I don't know what it is. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی نے ایسا کیا، ایسا بولا یا ایسا سوچا، مجھے پتہ نہیں ہو اس کا، کیونکہ ہر چیز تو نہیں ہے نا جو انسان جان سکے. اور جنرلی اسپیکنگ جو لوگ نا لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، دے آر گڈ ہارٹڈ پیپل، وہ نا بڑے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو حسن ظن ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لوگوں پہ حسن ظن رکھنا. کلوزنگ یور آئیز آن پیپلز فالٹس، دس از واٹ وائز پیپل ڈو. اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ڈریم انٹرپریٹر ہیں، ٹھیک ہے، معبر بہت بڑے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پاس نا کوئی بھی اگر شخص آتا یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے تو کسی شخص کا برا ذکر ہوتا نا، تو ہمیشہ اس بندے کی کوالٹیز کو اس محفل میں مینشن کیا کرتے تھے. کسی بندے کا نیگیٹو ذکر آ رہا ہے، ہمیشہ اس بندے کی پازیٹیوز کو اس میں ذکر کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کا اچھا گمان پیدا ہو مسلمان بھائیوں کے بارے میں. آج کے بعد میں اور آپ یہ کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کریں گے جب بھی کسی بندے کی غیبت ہو رہی، برائی ہو رہی ہو، میں انشاءاللہ اس بندے کے پازیٹیوز بیان کیا کروں گا اپنی اس محفل میں. وہاب ابن منبع رحمہ اللہ، ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ آپ کے بارے میں نا فلاں شخص فلاں کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات میری طرف پہنچانے میں؟ شیطان کو صرف تم ہی ملے ہو یہ میری بات، یہ اس کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا؟ ہاؤ بیڈ آف یو کہ سبحان اللہ شیطان سے تم ہی ملے ہو. بلکہ اس کو ریبیو کرتے کہ تم کیوں یہ باتیں وہاں کی وہاں، وہاں کی وہاں کر رہے ہو. خالد بن ولید کے بارے میں کے پاس شخص آیا اور کہا کہ خالد آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ بات کہہ رہا تھا. تو کیا کہا؟ اللہ، they were wise people. کہا کہ this is his book, let him write whatever he wants. یہ اس کا مال نامہ ہے، اس کو لکھنا تو جو مرضی لکھتا ہے. why you telling me؟ میں کیا کروں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے، اس کا جو خاتمہ بالخیر ہو، he should have حسن ظن with people. He should have this quality of حسن ظن. And they never used to argue with people. ہاں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، they were good great debaters, لیکن they were giants, they were علماء. they used to اکثریت وہ اوائڈ کرتے تھے. کبھی کبھی اگر حق و باطل کی بات آ جاتی تب وہ بحث مباحثہ کرتے تھے. علم از ناٹ فار آرگیوئنگ اور ڈیبیٹنگ، علم از فار عمل. جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، وہ آج بھی دے اوائڈ ڈیبیٹس. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایا. ایک عالم کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں عمل زیادہ کروں، اور ایک جاہل کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں بس ڈیبیٹس اور آرگیومنٹ زیادہ کروں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوا اور آپ غلط ہوئے تو آپ میرے منہج پہ آ جانا، میرے دین پہ آ جانا. انہوں نے کہا اگر میں ٹھیک ہوا، انہوں نے کہا تو میں آپ کے دین پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں اگر ہم دونوں نے کسی اور شخص سے بحث کی اور وہ ٹھیک ہوا اور ہم دونوں غلط ہو گئے، کہتے ہیں ہم اس بندے کے دین پہ چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ یو آر اے پرسن ہو ہیز ویک فاؤنڈیشنز، ویک دین، یو آر ہاپنگ فرام ہیئر ٹو دیئر، آئی نو مائی دین. تم کسی ایسے انسان سے جا کے بات کرو، بحث کرو جس کا شیکی دین ہو تمہاری طرح کا، جاؤ اس سے جا کے بحث کرو کہ تم کٹھے ہاپ کرتے رہو. آئی نو مائی دین. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ہر جگہ آپ حق کی بات ہو کہیں اور باطل پھیل رہا ہو تو آپ وہاں بات نہ کریں. یو کین بٹ فوکس مور 90% اٹینشن اور عبادات اینڈ 10% اور مے بی 5% آن replying and involving into debates and arguments because it hardens the heart. دین کام کریں اور اپنے عمل پہ فوکس کریں انشاءاللہ. تو بحث میں مباحثے نہ پڑیں. لوگ اصل علم کیوں سیکھتے ہیں کہ میں بحث کروں گا، میں فلاں کو غلط پروف کروں گا، میں خود بڑا، لوگ کہیں گے کہ کیا نالج اس بندے کے پاس. جو شخص اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے نا، وہ جاہل ہے سب سے پہلے تو، اور دوسرا اس کے تمام اعمال شاید ضائع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. کیونکہ یہ جو علم کا مقصد ہی نہیں ہے. علم کا مقصد ہے عمل میں بڑھنا اور تقوی میں بڑھنا.
اگر ایک انسان علم سیکھ رہا ہے اور وہ اس کا اخلاق برا ہوتا جا رہا ہے اور اس کا تقویٰ نہیں بڑھ رہا, دیٹ مینس کہ اس کا جو علم ہے نا وہ کچھ غلط, اس کا علم نافع نہیں ہے, اس کا علم لا ینفع ہے, ایسا علم ہے which is not beneficial at all. This is what I want to talk about, کہ یہ جو ہے نا یہ اخلاق, کردار, بات کرنا, how they used to give charity, how they used to pray, how their intentions were, بیوی سے اخلاق, لوگوں سے اخلاق, this is all deen, this is our deen, this is our worship of Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری ورشپ صرف نماز, تہجد, قرآن نہیں ہے, ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی ہماری ورشپ ہے, ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق, کردار, معاملات, یہ ہماری ورشپ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنائے اور ایسے لوگوں میں سے بنائے. ایک دعا بڑی کمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے صابر بنا اور مجھے شاکر بنا اور مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا, کہ میں اپنے آپ کو نا, میں یہ ڈائلیما آف گرینڈیوسٹی میں نہ ہوں کہ آئی ایم سم تھنگ گرینڈ, نہیں, اپنی آنکھوں میں مجھے یا اللہ چھوٹا بنا دے کہ میں اپنے آپ کو کچھ توپ نہ سمجھوں, کچھ چیز نہ سمجھوں, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا دے. دس از ٹرو رسپیکٹ. یہ کیا رسپیکٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں 30 بار خان سمجھ رہا ہو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی رسپیکٹ ہی نہ ہو. تو یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, کہ اللہ مجھے صبر والا بنا, مجھے شکر کرنے والا بنا, واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, مجھے اپنی آنکھوں میں بہت ویک, میک اور کمزور ہی بنا کے رکھ, لیکن لوگوں کے نظر میں میری رسپیکٹ اور عزت رکھ. کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو ایک نارسسزم کا جو فتنہ ہے نا, اور اپنی سیلف پریز اینڈ سیلف لو کا جو فتنہ ہے, یہ بہت پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے بفضل اللہ الکریم. جی میں آپ کے کچھ کویشچنز لے لیتا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیشن کو پھر اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر آمنہ شاہد فار پوسٹنگ دس دعا. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, جسٹ ٹیک میں بی اسکرین شاٹس اور سرچ دس دعا آن گوگل, آپ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ, اور اس کو سجدے میں, تشہد کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے اور اپنی نمازوں میں مانگا کریں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے. جی جزاک اللہ فار کویشچنز. کچھ ڈفرینٹ کویشچنز آ رہے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو آسک ریلیونٹ کویشچنز. یس, جو لوگ اپنے آپ کو ٹھیک پروف کرنے میں اور لوگوں کو غلط پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دیکھیں اگر تو وہ حق پہ ہیں اور دین کی صحیح بات کر رہے ہیں اور ان میں یہ سیلف بوسٹنگ کو اور وہ چیز نہیں ہے, اپنے علم کو نہیں جھاڑنا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ حالات دل کے بہتر جانتے ہیں, تو پھر تو انشاءاللہ وہ اجر پہ ہوں گے. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کتنا جو ہے نا, دیکھیں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ ڈونٹ ہیلپ شیطان بائی اس کی اصلاح کرنا, بائی کریکٹنگ ہم اور بائی ریبیوکنگ ہم ان پبلک, رادر اپنے بھائی کی اصلاح کرو پرائیویٹلی, اینڈ ڈونٹ ہیلپ شیطان ان پلینگ ود ہم. پبلکلی جو یہ کامنٹس پہ 200 کامنٹس کی, 300 کامنٹس کی, ہزاروں کامنٹس کی جو ایک کی بورڈ جہادسٹ فیڈ بیک لگے ہوتے ہیں, یار پبلکلی اصلاح نہیں ہوتی, پبلکلی ایگو آ جاتی ہے بیچ میں. تو اگر آپ نے واقعی میں اصلاح کرنی ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کا مجھے جواب دیں. جن لوگوں کے کامنٹس کے نیچے آپ کامنٹس کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں, کیا واقعی میں آپ تہجد میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں اپنی دعاؤں میں آپ اس کو یاد رکھ رہے ہیں؟ اگر تو واقعی میں آپ دعاؤں میں اس کو یاد نہیں رکھ رہے اور اس کے لیے دعا نہیں کرے, تو یو ناٹ سنسیئر کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. شاید آپ کسی اور وجہ سے اس سے لڑ رہے تھے یا اپنے آپ کو ٹھیک پروو کرنا چاہ رہے تھے. بٹ یس, اف یو ریمبرنگ ہم اور ہر ان یور دعاز, then this is a sign کہ آپ اس میں ہیں. And I try to avoid these comments and debates at all. جزاک اللہ خیر everyone for being here. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. اگر آپ نے اس لیکچر سے کسی بھی طرح سے بینیفٹ کیا ہو تو do share it with your friends and family members. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں ایوری وینسڈے فرام 9:30 till 10:30 ہوتے ہیں. یہ 10:30 تو ٹائم اوپر ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ وی ٹرائی کہ ہم ہر ویک کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی بات انشاءاللہ سیکھیں جو کہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکے.
اور ہمیں ایک بہترین اور اچھا انسان بنا سکے. ہاؤ ٹو انکریز ان خشوع ان نماز. میں نے اسی چیز پہ اسی ٹاپک پہ ایک لیکچر دیا ہے, بلکہ آئی تھنک 2 لیکچرز دیے ہیں, ایک رمضان میں بھی دیا تھا, ایک اس کے بعد وینسڈے نائٹ میں بھی دیا ہے, کہ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جسٹ گوگل اٹ, کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ یو کین فائنڈ دیٹ لیکچر. اور اس میں نے ڈفرنٹ ٹپس اینڈ ٹرک ذکر کی ہیں کہ جو کہ آپ کو نماز میں خشوع ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اور ایک خشوع ان صلاح کے نام سے بھی ہے جو کہ ہم نے رمضان میں دیا تھا, آپ اس کو سن سکتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود نامحرم ان یونیورسٹی. اگر سلام کریں تو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور نہ کریں تو لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں. دیکھیں, ایک عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر نامحرم کو یونیورسٹی میں پھر اس کو سلام کرے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ اپنی ہر بہن کو سلام کریں, لیکن نامحرموں کو سلام کرتے پھرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور آئی تھنک اگر آپ گزر رہی ہیں اور آپ کسی کو سلام نہیں کر رہی تو نو ون, کیونکہ یو گائز آر اسٹرینجرز اینڈ یو ڈونٹ یو ناٹ بی ٹیکن ایز سم بڑی روڈ, ٹھیک ہے. اپنا ایک آپ کا جو پرسنالٹی ہے نا وہ ایک فلٹر ہوتی ہے, اپنی پرسنالٹی کو فلٹر رکھیں, اتنی ڈگنیٹی والا رکھیں کہ نو ون شوڈ اپروچ یو اینڈ گیو یو ہائی فائیوز, آپ کو تنگ کرے. رادر ان کو پتہ ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ ڈگنیٹی والی ہے, یہ شرم و حیا والی ہے, اس کے ساتھ ہم ہینکی پینکی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کہ انسان کا کریکٹر ہی شو کرتا ہے کہ کون انسان ڈگنیٹی والا ہے اور کون رسپیکٹ والا ہے. ہاں, جو ہر کسی کے ساتھ فری ہو رہی ہیں اور ادھر گر رہی ہیں ادھر گر رہی ہیں اور کیا مار رہی ہیں, ان کو بندہ ہر کوئی لائٹ لیتا ہے اور ان کے ساتھ ہر کوئی نہ پلے کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز, دیر از نو ڈاؤٹ کہ یونیورسٹی میں رہنے سے انٹریکشن تو ہوتا ہے, کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے, کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے. ٹرائی ٹو بی ان گروپ جس میں سب خواتین ہوں, لیکن اگر مجبوراً کسی لڑکے سے کام پڑ جاتا ہے تو PPL فارمولا اختیار کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وچ از یور ٹاک شوڈ بی پرپزفل, ٹھیک ہے, پبلک اینڈ لمیٹیڈ. تو پرپزفل مینس کہ جو کام کی بات ہے بس وہی کام کی بات کرنی, ٹھیک ہے. اگر کام کی بات ہے تو اگر فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ ہے تو اٹ شوڈ بی پرپزفل. جی آپ نے مجھے نوٹس دینے تھے, مجھے دے دیجئے, اور اپنی آواز کو نہ ہی بہت جو ہے نا چیخا چلایا کہ جیسے بہت بدتمیز ہے, نہ بہت پولائٹ کیا کہ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ایسے نہ کیا, ٹھیک ہے. جسٹ بی نارمل, السلام علیکم جی کیسے ہیں, مجھے آپ کو دے دیں, اور اپنی ڈگنیٹی میں رہیں انشاءاللہ, اور ان سے وہ چیز لے لیں. اینڈ اٹ شوڈ بی پبلک. یہ نہیں کہ اچھا جی آپ سے بات کرنی آئیں, وہ کمرے میں آ جائیں جی اور دروازہ کائنڈلی بند کرتے ہوئے آئیے گا, ایسا نہ کریں. پبلک گیدرنگ میں جہاں سب لوگ آ جا رہے ہوں تو وہاں پہ پبلکلی انشاءاللہ ان سے کر لیں. ڈونٹ گو ٹو اے سیپریٹ کیفے یا درخت کے نیچے بینچ کے پیچھے یا ادھر مت جائیں, ٹھیک ہے. پبلکلی اس کو مین اسٹریم میں رکھیں. اینڈ اٹ شوڈ بی لمیٹیڈ. یہ نہ پوچھیں کہ اچھا چلیں اور سنائیں, جو اور سنائیں ہے نا دس اوپنز ڈورز فار شیطان. یا آپ کا موسم کا حال کیسا ہے, اللہ معاف کرے, ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو لمیٹڈ اس میں رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. یہ شیطان کے ٹریپس ہیں واللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو بچائے اور عافیت کے ساتھ رکھے, اور اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. انڈیا کب آئیں گے؟ انڈیا جب اللہ نے لکھا ہو انشاءاللہ تب آئیں گے. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے سر ہمیں. ابھی تو آئی تھنک کوئی پاکستانیوں کا ویزا پرابلم بھی ہوتے ہیں, تو نو پلانس فار انڈیا یٹ. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو آئیں گے. پلیز گیو اے لیکچر آن استخارہ. استخارہ پہ لیکچر تو خیر بہت لمبا ہو جائے گا. مینلی استخارہ 2 نوافل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں, کسی بھی ٹائم پڑھ لیں, بس کوشش کریں مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں. آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں, ظہر سے پہلے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, مغرب کے بعد پڑھ لیں, عشاء سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بس مکروہ اوقات جو ہیں جب سورج رائز کر رہا ہو, سورج بالکل سر کے اوپر ہو, یا سورج غروب ہو رہا ہو, یا فجر کے بعد اشراق تک, یا پھر عصر کے بعد مغرب تک, یہ مکروہ اوقات ہیں, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ پڑھ لیں, استخارے کی دعا پڑھیں, مطلب سمجھ کے پڑھیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ نہیں, یہ باتیں ساری فکٹیشیس ہیں کہ نہیں سونے سے پہلے آخری چیز آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پھر رات کو سوئیں, اور جس طرف اٹھیں گے تو جس طرف منہ ہوا دائیں طرف وہ تو اچھا, بائیں طرف وہ تو برا. یہ سب ایسی باتیں ہیں فضول کی. خواب آپ کو آئے گا اور لازمی خواب میں آئے گا, نہیں, خواب بھی آ سکتا ہے, کوئی ہنٹ بھی دی جا سکتی ہے, کوئی دل بھی انسان کا مائل ہو سکتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کی طرف. تو استخارہ ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو آن لائن استخارے آج کل بنے ہوئے ہیں نا, یہ نہ سنت سے ثابت ہے, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے ثابت ہے. دس از آل فیک اینڈ فولش ایکٹ. ان سے آپ بچیں, خود استخارہ کریں. ہاں, رشتے کا معاملہ ہے تو, اور استخارہ جو ہے نا رشتے کی دعا نہیں ہے. سب کانٹینٹ میں استخارہ از دا رشتہ دعا, ٹھیک ہے. لوگ صرف رشتے کے لیے استخارہ کرتے ہیں, باقی کسی اور معاملے کے لیے نہیں کرتے. نہیں, بزنس کے لیے کریں, کوئی ڈیسیژن لینا ہے کریں. چھوٹی موٹی چیزوں پہ استخارہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم
وہاں جائیں یا نہ جائیں، ہم کس طرف کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ارادہ کرنا ہو تو انشاءاللہ استخارہ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرف انسان کا دل جو ہے نا وہ پھیر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ دعا میں ہے نا کہ ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امر ہے، یہ کام ہے میرے دین معاش عاقبت کے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے قریب کر دیں، مجھے اس سے قریب کر دیں اور آسان کر دیں میرے لیے۔ لیکن ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ۔ اگر آپ کو پتہ ہے یا اللہ کہ یہ امر، یہ چیز بری ہے میرے دین، میرے معاش، میرے عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے، تو اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے سے دور کر دیں۔ اور اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فار ایگزامپل رشتے کی بات کر لیتے ہیں، سنس ہر بندہ رشتے کے لیے استخارہ کرتا ہے ہمیں سے، تو اگر اس فیملی کے بارے میں آپ کی پازیٹیو نیوز سننا شروع کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، یہ ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، اور انہوں نے آج تک دھوکہ نہیں دیا، اور ملٹیپل سورسز سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کا دل بھی مائل ہوتا جا رہا ہے، اور چیزیں ایزی ہوتی جا رہی ہیں، تو دس از اے گڈ سائن آف استخارہ۔ لیکن استخارے کے بعد اگر آپ کے دل میں عجیب بے چینی سی ہے، اور آپ کو شک ہو رہا ہے، یا کوئی آپ کو چوتھے محلے سے بندہ آ کے جو کہ ٹرسٹ ورتھی ہے پرابلی، وہ کہتا ہے کہ یار نہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ان سے مت کریں، آئی وڈ ایڈوائز یو، یا آپ کا دل پیچھے ہونے شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کو کوئی نیوز ملنے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس سے پیچھے ہو جائیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اور ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کین آئی گیٹ یور موبائل نمبر؟ نو برادر۔ آپ مجھے انشاءاللہ انسٹاگرام پہ میسج کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں رپلائی کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک۔ ویل اینڈ دا سیشن رائٹ ہیئر انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا کویشچن کیا ہے عامر شہزاد راجہ؟ جی یہ کویشچن ہے، ایک لڑکا ہے، میں نے اس کی اس کی مصیبت میں اس کی مدد کی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے ایموشنلی اٹیچ ہو گیا ہے، میں اسے کیسے دوری بناؤں؟ آپ اس سے دور رہیں، اس سے رپلائی نہ کریں، آپ آٹومیٹکلی اپنی دوری بن جائے گی۔ یہ نہ کریں کہ تم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، میں تم سے بات تو کرنا چاہتی ہوں لیکن دوری تم سے اپنانا چاہتی ہوں، اور مشکل نہیں۔ ڈونٹ انوالو یور سیلف، جسٹ اگنور۔ اگر آپ نے آخری کوئی کہنا ہے تو کسی کے تھرو بات کروا دیں، یا کہتے ہیں کہ بس آپ کی مدد کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور کر دی، اینڈ دس از اینڈ، آئی کی ناٹ ٹاک ٹو یو اینی مور، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر وہ بہت اچھا انسان ہے تو یو شوڈ اپروچ مائی پیرنٹس، اور میرے پیرنٹس آپ سے مجھ سے شادی کر دیں گے اگر آپ نے واقعی میں اس طرف شادی کرنا چاہتی ہیں تو۔ لیکن اگر شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو جسٹ اگنور ہم انشاء اللہ تعالیٰ، اینڈ ایڈوائز ہم ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ فوکس آن پازیٹیو تھنگز ان ہز لائف، اور ڈونٹ بی ہز مینٹور، ٹھیک ہے؟ جو میں سسٹر کے پوچھ رہی ہیں، لیٹ ہم ڈیل ود دا سچویشن ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور جتنا آپ رپلائز کرتے ہیں اور جتنا آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر شیطان آپ کو پھسلاتا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ بھی ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسٹ ٹیل ہم تھرو اینی سورس کہ وہ مدد کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد اب نہیں ہو سکتا، میرا کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے آپ سے، اگر ہے تو، اگر آپ کا ارادہ ہے جو کہ مجھے نہیں پتہ، تو آپ کہیں کہ اچھا اپروچ مائی پیرنٹس، اگر اللہ نے لکھا ہو تو ہم کر لیں گے، ورنہ اوائڈ دیٹ برادر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ابھی کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے؟ اگر تو نیکیوں کی توفیق بڑھ جائے، اور اگر تو انسان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور گناہ سے بچ بھی پا رہا ہے اور نیکیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو دس مینس کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی ہے اور گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھ رہا ہے اور نیکیوں کی نہ وہ کوشش کر رہا ہے، نہ وہ اس میں زیادہ انوالو ہو رہا ہے، تو دس از اے سائن کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ امیجیٹ لیونگ آف سنز، اور ارادہ کرنا کہ میں آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری کتنی قدر ہے، قیمت ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ جتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے اور ان کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کی ہے، اتنی ہی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی آپ کے دل میں زیرو قدر ہے، اینڈ یو آر انوالونگ یور سیلف ان میوزک اینڈ ڈرگز اینڈ گرلز اینڈ پارٹیز، اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ گناہوں میں ہیں اور نشوں میں ہیں، یا گناہ کر رہے ہیں، یا سودی جاب کر رہے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، تو دس مینس کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے اور اللہ کی انسٹرکشنز قدر نہیں ہے۔
پھر ہماری بھی قدر نہیں ہوگی. اگر ہمارے اف یو ریئلی ویلیو دا انسٹرکشنز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ آلسو ویلیوز اس. اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ریوائیو اے ڈیڈ اینڈ سک ہارٹ. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وہ لیکچر دیکھیں میں نے دیا تھا آن کلوزر 7 steps ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس میں یہ ہوگا. تو ابھی اگر آپ کی دعوت کرنی ہو تو کیا کریں؟ یہ پوچھ رہے ہیں فن ہاؤس. فن ہاؤس، آپ مجھے فن ہاؤس میں بلانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اگر میری دعوت کرنی ہے اور اسپیشلی اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ مجھے پرابلی انسٹاگرام پہ میسیج کر دیں یا ہمارے کسی ٹیم ممبر سے رابطہ کر کے مجھے اپروچ کر لیں انشاءاللہ. اور اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. ویسے کوشش ہم کرتے ہیں کہ آئیں، لیکن یہ کہ اسکیجول اتنا بزی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ٹائم نکالنا پاسبل نہیں ہوتا، تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ. لیکچر آن بیک بائٹنگ. آئی گیو اے لیکچر آن دا لیکنگ بکٹ. اور لیکنگ بکٹ میں بیک بائٹنگ بھی مینشن تھا کہ اصل میں چھوٹے موٹے ٹاپکس پہ ڈیٹیلڈ گھنٹے ڈیڑھ کے لیکچرز نہیں دیے جا سکتے، تو میں ڈفرینٹ لیکچرز میں ان کو انکلکیٹ کر دیتا ہوں. تو اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. گو اینڈ واچ دا لیکچر آن لیکنگ بکٹ. آئی تھنک آج کافی لمبا ہو گیا، کافی زیادہ بھی ہو گیا. جزاک اللہ خیر ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ تڑپ ہے دین کو سیکھنے کی. حالانکہ اس فتنوں والے دور میں لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، میوزک پارٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ یو گائز آر watching a lecture and learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala کہ He loves you and He wants good from you. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو the fact that we are together and learning deen is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اور جب اللہ ہم سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ارادے کو ویلیو کریں اور اس علم کو عمل میں کنورٹ کریں اور مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس و شیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اینڈ اللہ ایز ان میسنجر آر فری فرام اٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.